تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر حضرات، اگر حضور کی رحمت للعالمینی کو دیکھنا ہے کہ حضور کی شان رحمت للعالمینی کیا ہے تو قربان جائیے حضرات ذی وقار، ہمیں نظر آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مقام سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس مقام پہ آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک رب کی رحمت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی کی چادر رب نے بچھائی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، حضور گزر رہے ہیں ایک مقام سے، صحابہ کرام کے ساتھ، ایک آواز حضور کے کانوں میں آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضور متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سماعت فرما کے اس آواز کی سمت جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک ہرن ہے، اور وہ ہرن قید کی ہوئی ہے پنجرے کے اندر، اسے اس کے شکاری نے شکار کر کے قید کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب وہ عرض و معروض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کو اس قید سے، پنجرے سے آپ آزاد فرماتے ہیں، وہ دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرن ہے، یہ مجھ سے عرض کر رہی تھی کہ سونیا محبوبہ، ایک شکاری نے شکار کرتے ہوئے مجھے قید کر لیا ہے، اور میں اس کے شکار میں تو قید ہو چکی ہوں، مگر جنگل کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور وہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کا کوئی اور خیال کرنے والا نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ میری مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے، امداد فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، کچھ دیر کے لیے مجھے آزادی عطا فرما دیجیے، میں جاتی ہوں اور اپنے ان بچوں کو جا کے دودھ پلا کے تسلی دے کے واپس آ جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو سرکار نے فرمایا میں نے اسے کچھ دیر کے لیے اس بات پر کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر، کچھ دیر گزری اور ادھر وہ ہرن اپنے جنگل میں اس مقام پہ پہنچتی ہے جہاں اس کے بچے موجود ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اور ادھر کچھ دیر گزرنے کے بعد حضور وہیں موجود ہیں، اور وہ شکاری جس نے اس ہرن کا شکار کر کے اسے قید کیا تھا وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں میں نے کوئی شکار رکھا تھا جو میں قید کر کے گیا تھا، اب وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے آزاد کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی قید سے نکلے اور دوبارہ وہ قید میں آ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا ضرور کر کے
قربان جائیے حضرت ذی وقار قربان جائیے تو ادھر وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد اس کے بچے کہتے ہیں اماں کہاں چلی؟ وہ ہرن کہتی ہے آج میں اللہ کے نبی کو زبان دے کے آئی ہوں، چنانچہ میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے واپس چلتی ہے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کچھ دیر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ جو شکاری تھا وہ بندہ کہنے لگا میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، آپ نے کہا وہ آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر موجود ہے۔ وہ ہرن اپنے بچوں سمیت دوڑتی ہوئی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شکاری سے فرماتے ہیں لو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب وہ شکاری کہتا ہے یہ منظر دیکھ کے کہ آپ کی رحمت للعالمین کا یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جانور بھی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اس ہرن کو بھی آزاد کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر آپ کے قدموں پر گر کر میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ رسول میں محبی قبول ہے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یا رسول اللہ۔ بس باتیں میں نے بہت ساری کرنی تھی لیکن چونکہ میں نے پھر اب وقت کو دیکھا ہے اس لیے میں نے پھر ڈائریکٹ آپ کے سامنے ایک نظارہ حضور کی رحمت للعالمین کا پیش کیا، وگرنہ حضور کی شان رحمت للعالمین تو یہ ہے مومن تو ہو مومن، حضور کی رحمت سے تو کافروں کو بھی حصہ ملا ہے، حضور کی رحمت سے تو کافروں کو بھی حصہ ملا۔ آپ اس رحمت سے کافروں کو اس دنیا کے اندر آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا تو بالمومنین رؤوف الرحیم، صرف مومنوں کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا، مگر اس دنیا کے اندر حضور کی شان رحمت للعالمین سے حصہ صرف مومنوں کو نہیں کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، جب ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم پر پتھر برسیں، پتھر نازل ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل نہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا محبوبہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للمومنین نہیں بنا کے بھیجا، رحمت للمسلمین نہیں بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ان پر یہ عذاب نازل ہو جائے گا تو سونیا محبوبہ تیری شانی رحمت للعالمین پر حرف آ جائے گا، اس لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ انہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا، کافروں کو بھی اس لیے نہیں دیتا کہ سونیا آپ ان میں تشریف فرما۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان رحمت للعالمین کا کیا کہنا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا، اور مصطفیٰ کریم اس دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پڑھیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ جو کمال درجے کے مہربان
یعنی رؤوف بھی اور رحیم بھی جو ایمان والوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کریم ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہے، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین کیسے نظر آئے گی کہ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک بھی امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہمیں میلاد منانا چاہیے، مگر حضور کی سیرت کو، حضور کے میلاد کے پیغام کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی میلاد کا پیغام یہی ہے، اسوہ حسنہ کا پیغام یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عفو اور درگزر سے کام لیا جائے، جہاں انتقام کی بات آ جائے وہاں پر عفو اور درگزر کا مظاہرہ کیا جائے، اور حضور کی شان رحمت للعالمین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، وہ لوگ جو حضور کے راستے میں گن ڈالنے والے تھے، وہ جو عین نماز کی حالت میں حضور کی کمر پر اور گردن پر جو ہے وہ اوجڑیاں رکھ دینے والے تھے، وہ جو میرے حضور پر پتھروں کو برسا کر حضور کو لہو لہان کر دینے والے تھے، جو طائف کے بازار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والے، کہ حضور کے اپنے پائے مبارک اور حضور کے جوتوں میں، نالین مبارکہ میں حضور کے خون مبارک جو ہے وہ بھر گیا تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے، مگر پھر بھی جب وہ دن آیا، وہ وقت آیا کہ جب حضور مکے میں فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوئے اور لوگ ڈرنے لگے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج تو ہمارے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دن بھی جو گستاخ رسول تھا اس کی معافی کعبے کے خلاف میں بھی لپٹ کر نہیں ملی تھی اور اسے وہی قتل کر دیا گیا تھا، مگر حضور نے عفو اور درگزر اور شان رحمت للعالمین کا جو اظہار فرمایا تھا اور جو مظاہرہ وہاں پر ہوا تھا اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا میلاد شایان شان طریقے سے منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتاب لاجواب حضور کی پیر طریقت رہبر شریعت سید عبد القادر حسین شاہ شیرازی دامت برکاتہ عالیہ، سینئر تاج امیر جماعت اہل سنت کراچی پاکستان فرما رہے تھے بہت ہی دلنشین انداز میں، اگرچہ بجلی کی وجہ سے کافی معاملات اور پھر گیس بھی چلی گئی تو آج تک یہ جنریٹر پھر پیٹرول پہ نہیں چلا تو پیٹرول پہ چل ہی نہیں رہا تھا، تو بس پھر وہ سلینڈر چلانے کی کوشش کی اس کو، تو کافی یہ تکلیف کا سامنا بھی ہوا۔ احباب اس پہ ڈسٹرب ہوئے، میں تمام احباب سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اس دوران ماشاءاللہ ہمارے ساتھی اگرچہ انہوں نے جلدی آنا تھا، ایک پروگرام سے فارغ ہو گئے، علامہ غلام مصطفیٰ جلالی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کے والد محترم شدید علیم ہیں، دعا فرمائے۔ تمام احباب بہت بہترین عالم دین ہیں، ان کی دعا فرمائے اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اہل سنت پر ہمیشہ سایہ اور ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔